جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر نے مکے کے گورنر کو نافع کو بلایا، کہا فلاں جگہ پہ آ کے مجھے مل اور ضروری کام ہے اور جلدی سے آ جا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں جلدی جلدی آ گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا آ کے، پوچھا کیا حالات مکے کے؟ ٹھیک ہیں، فلاں مسئلہ حل ہوا ہے؟ جی ہوا ہے۔ تو بات کرتے کرتے کہتے ہیں نافع وہ مکے میں پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ کہتے ہیں ابن ابی نبزہ کو۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ایک غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ کہا اللہ کے بندے، مکے کا گورنر ایک غلام کو بنا کے آ گیا، قریشیوں پر ایک گورنر غلام کو بنا کے آ گیا، اور ہاشمیوں کا گورنر تو غلام کو بنا کے آ گیا، کیا تو نے سمجھ کے اس کو گورنر بنایا؟ وہ کہتے ہیں پیارے عمر غصہ نہ کرو، مکے کے اندر اس سے پیارا قرآن کسی کو آتا ہی نہیں۔ جب اتنی بات کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل ختم ہو گیا اور فرمانے لگے اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتے، اللہ پوری دنیا سے بلند کرتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکے کا گورنر کسی غلام کو بنایا جائے گا، اور قرآن نے مکے کا گورنر ایک غلام کو بھی بنا دیا۔ قرآن سے جڑنے پر میرے بھائی عزت وقار ہے، نہیں جی نہیں، رہو مسجدوں سے دور، مولویوں سے دور، درسوں سے دور، قرآن سے دور، بچے کو یہ نہیں پڑھنے دینا، یہ نہیں پڑھنے دینا۔ پھر جب تیری میت پڑی ہوگی نا تو دیکھیں گے سوائے چند آنسو بہانے کے اور تیری وراثت پر لڑنے سے یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ تیری قبر پر دعا تک نہیں لے جائے گا، یہ تجھے سزا ملے گی، تو نے اس کو قرآن سے دور رکھا۔ تیری قبر پہ بھی دعا وہی بچہ کرنے جائے گا جس کو تو نے محبت سے قرآن کی طرف لگایا، اور دنیا میں بھی تجھے اس نے فائدہ نہیں دینا، آخرت میں بھی فائدہ نہیں دینا۔ قرآن پر لگاؤ گے اپنی اولاد کو، دنیا کا بھی فائدہ ملے گا، آخرت کا بھی فائدہ ملے گا۔